زینت بنے یا اس کا سرمایہ بنے؟ یہ سوال. ٹھیک. تو اب یہاں سے میں 2-3 منٹ میں بس وہ کر کے پھر آج ہم زیادہ اس پہ ڈسکشن نہیں کریں گے، پھر ہمارا وہ تفسیر رہ جاتی ہے. لیکن کیونکہ میرے ذہن یعنی میرے نقطہ نظر سے کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو بھی سامعین اور حاضرین ہیں ان کا ذہن کھولا جائے، آپ کو ایک کانفیڈنس دیا جائے دین اور قرآن کے حوالے سے. اس کی جو مین پرپس فلنس اور میننگ فلنس ہے وہ اس کی طرف سے آپ زیادہ سے زیادہ بہتر شعور پیدا کریں. تو اس لیے جو ہے نا میں یہ سارا ٹائم ایک رکھتا ہوں کہ جس میں ہم اپنے ذہن کو کھولیں، جو بہت ضروری ہے. کہ یعنی کہ میں اگر خالی آپ میں انڈیلتا رہوں تو اس کا اتنا کوئی فائدہ نہیں. جذب ہونا، ہضم ہونا اور ذہنوں کا کھلنا، شعور کا بلند ہونا، یہ اصل مقصد ہے. تو میں ایک دو باتیں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. اور اس سے پہلے یعنی اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے پلیز ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ یعنی کہ میں جو بھی بات کہہ رہا ہوں کسی کو ٹارگٹ کر کے، یہ کسی کو ذہن میں کر کے نہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پرٹیکولر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں ٹارگٹ کر کے کہی جا رہی ہیں یا میرے لیے آفینسو ہیں. تو میں پہلے سے ہی آپ کو ڈسکلیمر دے دوں کہ میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کسی خاص شخص یا کسی چیز کو رکھ کے بات نہیں کر رہا. ایک جو اصولی اور ایک ویلیوز کے لحاظ سے جو دینی ویلیوز ہیں اس کو اب سامنے رکھ کے بات کروں کہ دین کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسان کو دنیاوی سے اخروی بنانا ہے. ٹھیک. صحیح بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی وہ انسان جو ظاہراً لعب و لہب والی دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس میں پھنسا ہوا ہے، وہ انسان جو نفس امارتم بالسوء اور شیطان کے ٹارگٹ پر ہے. یہ ایک عام انسان مجھ جیسے انسان کی ایک ڈیفالٹ کنڈیشن ہے. تو وہاں سے اس کو نکال کر اس گائیڈنس کے ذریعے سے قرآن اور دین اور پیغمبر اور جو کچھ بھی خدا کی طرف سے آئے، اس کو حقیقی زندگی میں کامیاب ہونے والا لباس اور سرمایہ عطا کرنا. ٹھیک ہے، یہ دین کا مقصد ہے، یہ سول پرپز ہے. یہ والی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب اتفاق کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی سر. سر، صحیح ہوں. صحیح. جی صحیح. ٹھیک ہے، یہ سول پرپز ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یعنی حقیقی مقصد جو ہے نا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ سب اس کے ذیل میں، اس کے ضمن میں یا اس امبریلا کے انڈر میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہمیں ہمیشہ کلیئر ہونا چاہیے کہ دین کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ یہ ہے جس کے تحت باقی تمام کی تمام چیزیں رول آؤٹ ہوتی ہیں ان دا نیم آف دین. اچھا، دوسرا جو ایک اور بہت اہم بات ہے کہ جس میں کہ اسپیشلی یعنی کہ جس نیت سے میں مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں، وہ آپ نے اس بات کو اچھے طریقے سے اب تک محسوس کر لیا ہوگا کہ میرا جو بھی آبجیکٹو ہے وہ ایک اسکالرلی پرسوٹ نہیں ہے. یعنی میں آپ لوگوں کو اس طریقے یا اس طرف نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ریلیجیس اسکالر بن جائیں. ٹھیک ہے، اور اس میں خاص طور سے یعنی کہ اگر میرے لیے جو ٹارگٹ آڈینس ہے مثال کے طور پر وہ کون ہے کہ جیسے وہ ہماری خواہران ہیں، ہمارے نارمل افراد ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آپ کہہ لیں کہ جن کے پاس وقت یا وسائل یا ایون بعض اوقات صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ تحقیق کر سکیں. ٹھیک ہے، وہ اسکالرلی یعنی جیسے ماشاء اللہ عامر صاحب ہیں یا سلمان ہیں یا ڈاکٹر فاخر ہیں، کہ ان مطلب یہ ایک لوگ ایک صلاحیت رکھتے ہیں کہ بہت ساری کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی غور و فکر کر سکتے ہیں. لیکن حقیقتاً میرا آڈینس جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کر سکتے.
اور جن کے یعنی ان کے لیے یہ ساری گفتگو ہے کہ، اور ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے ہے یہ ساری گفتگو کہ دیکھیں جو دین خدا ہے نا وہ اتنا سادہ ہے اور آسان ہے، اور یہ رستہ اتنا کلیئرلی لیڈ آؤٹ ہے کہ اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی فلسفی ہوں یا مفکر ہوں یا محقق ہوں تبھی آپ اس رستے کو طے کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کے لیے دروازے بند ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ میری ساری ایفرٹ کا جو ماحصل اور نچوڑ ہے نا وہ یہ ہے، ٹھیک، کہ یہ ایفرٹ ہے، اور یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ میں اس میں کس حد تک کامیاب ہوں یا ہو رہا ہوں، کہ اس چیز کو ریئلائز کرانا اور اس جگہ پر لوگوں کو لانا کہ دین اور قرآن آپ کے دلوں سے قریب ہو، آپ کا وجود اس سے قربت پیدا کرے، کیونکہ یہ نور ہے، اور نور کو دیکھنے کے لیے بصیرت اور بصارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو جب آپ سورج کی روشنی میں آتے ہیں تو سورج کی روشنی سے آپ دسیوں طریقے سے استفادہ کرتے ہیں، اس کے نور سے۔ اس کے لیے آپ کو کتابیں نہیں پڑھنی پڑتی، اس کے لیے آپ کو کوئی فلسفیانہ بحث نہیں کرنی پڑتی، صرف آنکھ سلامت ہونی چاہیے، ہاتھ پیر سلامت ہونے چاہیے، یعنی کہ جو قوا خدا نے آپ کو دیے ہیں وہ کرپٹڈ نہ ہو، وہ خراب نہ ہو، ان میں معذوری نہ ہو، ان میں بیماری نہ ہو۔ تب اگر خدا نخواستہ وہ چیز ہوگی تو انسان پھر اس جو خدا نے سورج کے ذریعے سے، اس کے نور کے ذریعے سے، اس کی حرارت کے ذریعے سے ہم کو جو برکتیں دی ہیں ہم اس سے پھر استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی بنا پر شروع سے جس بات پر ہمارا بہت زیادہ زور ہے وہ کیا ہے؟ معرفت مینلی، اور معرفت کا مطلب بہت زیادہ نہیں، معرفت کا مطلب ہے ہر چیز کو صحیح درست پہچاننا، درست شناخت، یہ معرفت ہے۔ اور تزکیہ نفس یعنی طہارت نفس، قلب کی صفائی، قلب کی پاکیزگی، قلب کے اندر سے ناپاکیوں کو دور کرنا۔ اور یہ جو طہارت قلبی ہے یہ انسان کے دل کے آئینے کو وہ شفافیت دیتی ہے کہ وہ اس نور کو ایبزارب کرنے کے اور ریفلیکٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو زندگی میں ہر جگہ موجود ہے۔ اگر اللہ نور السماوات والارض قرآن بتا رہا ہے ہمیں، تو یہ نور وہ نہیں ہے کہ جو کبھی نکلتا ہے کبھی غروب ہوتا ہے، یہ نور ہر وقت موجود ہے۔ ہاں، پرابلم کہاں پہ آتی ہے اس نور میں؟ اگر ہم اپنے اور اس نور کے درمیان پردے حائل کرتے ہیں، اور وہ پردے کیا ہیں؟ وہ ہمارے نفس کے اندر ناپاک صفات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے یعنی کہ وہ لوگ، جیسے جو لوگ ماشاءاللہ پڑھ لکھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، بہت بہت ہی عمدہ بات ہے، خدا ان کی اس صلاحیت کو اور اضافہ کرے، لیکن جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے اور جو معاشرے میں ان کے لیے کوئی بھی ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک یعنی اس قسم کے واقعات سناؤں، سید عبد الکریم کشمیری جو ایک کافی بڑے درجے کے عارف گزرے، اور مرزا علی قاضی کے آخری شاگردوں میں تھے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بھی ان سے بہت استفادہ کیا۔ ان کا بیان ہے کہ جیسے یہ تمام حضرات جو ہیں نا، یہ ان کا یہ ہوئے آیت اللہ بہجت ہوئے، میرے اس قسم کے افراد ہیں، یہ ارلی جوانی کے زمانے سے ہی ان کی یہ صلاحیتیں ابھرنا واضح ہو گئی تھیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان بڑھاپے میں جا کے، بلکہ ارلی یوتھ سے ہی۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میری جب وہ برزخی آنکھ کھل گئی، یعنی انسان جو ہے نا وہ پھر مادیت کے پردوں کو چاک کر کے اور حقیقتوں کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو سورہ حج کی آیت میں ہے نا کہ جو سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں، تعمی القلوب التی فی الصدور۔ تو اصل جو آنکھ ہے وہ قلب کی آنکھ ہے، اگر وہ کھل جائے تو یہ کیا انہوں کیا بیان ہے کہ مجھے جو سب سے زیادہ حیرانی ہوئی وہ اس بات پر ہوئی
کہ جو بڑے بڑے نام ہیں جن کو ہم ظاہراً بہت زیادہ عظمت اور حرمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ان کی برزخی حالت کوئی خاص نہیں دکھ رہی تھی مجھے. اور جو عوام کے اندر جو لوگ جن کو ہم کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، ان کے اندر نورانیت دکھ رہی تھی، ان میں سے کئی افراد کے اندر. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان کی نورانیت ہے وہ طہارت نفس سے آتی ہے ہمیشہ. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں جیسے مثال کے طور پر کہ اگر ہم نے آپ سے ایک بات کہی کہ آپ ایک قرآن کا ایک مسئلہ ہے اس کو آپ کو حل کرنا ہے، تو آپ لوگ مطلب میں پوچھ نہیں رہا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ کتنے لوگوں نے سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں رجوع کیا اور دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے اس مسئلے کا صحیح حل سمجھا دے. کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کا یقین اس بات پر ہے کہ معلم حقیقی خود خدا ہے، یا معلم حقیقی جو ہے وہ نمائندہ خدا کے امام زمان علیہ السلام ہے، کہ ہم نے ان سے توسل کیا کہ ہم کلام خدا سمجھنا چاہتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ہم صحیح نتیجے تک پہنچیں. ٹھیک. تو یہ اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا، یہ اور اس قسم کی چیزیں، یعنی جیسے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا لقمان ایک بہت بڑا نام ہے. اگر آپ قرآن کے تناظر میں دیکھیں نا تو لقمان ایک بہت بڑا نام ہے، غیر معصوم ہے وہ. ٹھیک ہے. ظاہراً ایک عام آدمی تھے، غلام تھے، تاریخ کہتی ہے غلام تھے، حبشی تھے، انہیں بلیک سلیو تھے وہ. اور یعنی کس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا نام ہے؟ ایک یہ کہ قرآن کریم کی پوری ایک سورہ ان کے نام پر ہے، اور دوسرا یہ کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یہ فرمان الہی ہے. اور حکمت کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت میں موجود ہے کہ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر. یہ خیر کثیر کا ورڈ خدا استعمال کر رہا ہے، میری اور آپ کی کثرت نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی بنائی ہوئی خیر نہیں ہے. یہ خیر کثیر کس کی ہے؟ یہ خدا کے خیر کثیر ہے، کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر مل گیا. یہ حکمت جو خدا دیتا ہے یہ کتابوں سے آتی ہے، یہ درس و بحث سے آتی ہے. کہاں سے آتی ہے حکمت؟ اب یہ سوال ہمارے لیے. اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت جس کو خدا فرما رہا ہے خیر کثیر، اور لقمان کو اس کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ دیکھو یہ خیر کثیر جو ہے نا، یہ حکمت، یہ فقط انبیاء اور معصومین کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بھی پاسبل ہے، تم بھی یہاں تک پہنچ سکتے ہو. ٹھیک. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا لقمان کیسے پہنچے یہاں تک، جبکہ ظاہراً ان کے جو سوشل فیکٹرز ہیں وہ نیگیٹو تھے، کہ مطلب وہ ایک انڈر پریویلیجڈ. کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ رونا اسی بات کا ہے نا کہ جی ہمیں سوشلی ہم کمزور ہیں تو اس لیے ہم دینی طور پر بھی آگے نہیں جا سکتے. ہمارا سب سے زیادہ جو شکوے شکایت وہ اسی جگہ پہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہوتا، ہمارے پاس اسٹیٹس نہیں ہوتا، ہماری زندگی پھنسی ہوئی ہے مختلف جگہوں پر. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو آپ بیان کرتے ہیں کیسے ہوں گی؟ ہم حوضے میں نہیں جا سکتے، ہم اتنی ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ صلاحیت ہے کہ ہم اتنی کتابیں پڑھیں. کون آپ سے کہہ رہے کہ یہ سب کریں؟ اور جن لوگوں کو خدا نے بلندی و بزرگی دی ہے وہ کب اس رستے سے آگے گئے ہیں؟ سلمان اور ابوذر اس رستے سے ایمان کے 9 اور 10 درجے تک پہنچے. لقمان کے بارے میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کس طریقے سے پہنچے؟ بصدق الحدیث و اداء الامانت. حدیث یعنی جو کچھ بھی تم سے نکلے، حدیث کا مطلب بات نہیں ہے، حدثہ، جو بھی تم سے صادر ہو وہ سچ ہو، بصدق ہو، باصدق ہو، اور تم 100% تمہاری ذات جو ہے نا وہ ٹرسٹ وردی ہو. تم
ٹھیک، بصدق الحدیث و اداء الامانت، ان دو چیزوں نے لقمان کو اس جگہ تک پہنچا دیا کہ خدا کہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. درست. یا اسی طریقے سے جو دوسرا ہم مثال لیتے ہیں جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی، کہ ان سے زیادہ پھنسا ہوا کون ہوگا؟ آپ سوچیں گے فرعون جیسے کافر اور طاغی کی ہمسر، اس سے زیادہ کون پھنسا ہوا ہوگا ایمان کے حوالے سے؟ کس کی لیے اس سے زیادہ مشکلات ہوں گی؟ اور ان کا جملہ قرآن نے سورہ تحریم کے آخر میں نقل کیا ہے کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اے میرے رب میرے لیے اپنی بارگاہ میں، عندکا اپنے پاس، اپنے قریب، اپنی بارگاہ میں ایک گھر بنا جنت میں. آپ مجھے بتائیے دعا مقبول ہے یا غیر مقبول ہے؟ ظاہراً دعا ہے. مقبول ہوئی تھی نا. مقبول ہے، مقبول. دعائیں مقبول ہے جس کو قرآن نے نقل کیا. ٹھیک، یعنی یہ فقط دعا نہیں ہے جو مانگی جا رہی ہے. تو اس چیز کو ہمیں اصل میں سمجھنا ہے. ٹھیک، تو یہ جو راہ ہے نا یہ سب کے لیے روشن ہے، سب کے لیے اوپن ہے، سب کے لیے، اور یہ راہ پیغمبری ہے. اور اسی چیز کو ہمارے جتنے بھی بزرگان ہیں، علماء ہیں، عرفاء ہیں، یعنی جیسے آیت اللہ جوادی آملی نے ایک بہت بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ رسول خدا کو قرآن کریم نے امی کے لقب سے یاد کیا، کہ امی، یعنی امی کون ہوتا ہے؟ کہ جو والا ہو، جس کا لٹرل میننگ جو عام طور سے کیا جاتا ہے یعنی ان پڑھ. یعنی امی کا معنی کہ جو ایسا ہو کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی نابلد، ان پڑھ، کچھ جانتا نہیں. انہوں نے یہ بات کہی کہ پیغمبر اس سینس میں امی ہیں کہ ان کے سامنے جو ہے نا بو علی سینا اور ملا صدرہ جیسے لوگ امی ہیں. پیغمبر نہیں امی ہیں اس سینس میں، بلکہ یہ پیغمبر وہ ان علوم کا حامل ہیں کہ جن کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے علماء امی ہیں، اور ان کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں سکھائیں، ہمیں بتائیں کہ حق کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اصل جو نچوڑ ہے دین کا وہ کیا ہے، دین کا پرپس کیا ہے. اور میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ کیونکہ بہت ساری باتیں جب ہوتی ہیں نا یعنی مختلف طریقوں سے آتی ہیں، اور میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی تھی ٹو بی ویری آنےسٹ، اور وہی میں نے کہا کہ میں بالکل کسی کو بھی، کوئی بھی اپنے اوپر ان باتوں کو نہ لے، کہ خاص طور سے ہماری جو وہ خواہران ہیں کہ جو مجھے پتہ ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ان کے اندر دیگر مسائل ہیں، یا وہ لوگ جو ریسرچ نہیں کر سکتے کہ ماشاءاللہ جب وہ دو تین بہت ہی اچھے اور تحقیقی مقالے دیکھیں تو وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے. یہ دروازے کسی پر بند نہیں ہیں، اور دروازے فقط یہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ اصل دروازہ ہے کہ جس نے کہ اگر آسیہ فرعون کے محل میں رہ کر اس جگہ تک آ سکتی ہیں کہ خدا ان کی اس دعا کو قبول کرے کہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، یعنی بہشت لقا مانگی انہوں نے، تیرے پاس جنت ملے، فقط کھانے پینے والی جنت نہیں، تیرے پاس ملے جنت مجھے. اگر لقمان حبشی غلام ہو کر خیر کثیر حاصل کر سکتے ہیں تو یہ دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اور یہ دروازے یہ ہیں، صدق حدیث ہے، ادائے امانت ہے، طہارت نفس ہے، پاکیزگی قلب ہے. یہ اصل ہے. اگر یہ نہیں حاصل ہوتا تو پھر آپ سارے کے سارے دفتر سیاہ کر دیں یا سب اپنے سر پہ لاد لیں، اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. پھر وہ چیز کے یعنی کلام خدا کی حکمتیں، اس کے اسرار، اس کے جو معارف ہیں وہ ہمارے اوپر کھلیں، پھر کچھ نہیں ہونے والا. اور اگر ایون فہم بھی انسان کا یعنی سمجھ وہاں تک پہنچ بھی جائے تو وہ چیز ذات میں جذب ہونے والی نہیں ہے.
اور اگر وہ ایبزورب نہ ہو وہ خدائی حقیقتیں تو وہ کبھی بھی آپ بلند نہیں ہو پائیں گے۔ انسان فقط ایک چیز کو سمجھ کے بلند نہیں ہوتا، بلند اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ چیز آپ میں جذب ہو کے آپ کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ گئی السلام آپ علیکم لوگوں سر۔ کو؟ جی السلام جی، علیکم ایک سر۔ ایک منٹ ایک منٹ، سوال بعد میں، پہلے مجھے یہ جی بتائیں سر۔ کہ جو کچھ میں نے کہا وہ بات بالکل آپ لوگوں کو واضح ہو گئی؟ جی سر، جی بالکل سر۔ اسی حوالے سے اس بول رہی میں تھی۔ کوئی اشکال اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بال بالکل نہیں سر، اور بہت حوصلہ افزائی ہوئی، کیونکہ ایک طریقے سے خوش نصیبی بھی لگ رہی تھی، اتنا زیادہ برادران کا جو ہے وہ علمی کام دیکھ کر، اور سچی بات ہے کہ احساس ہوں کمتری بھی ہو رہی تھی کہ نہ وقت ہے ہوں اور نہ صلاحیت ہے، تو بالکل بھی نہیں کر پا رہی تھی، ہوں لیکن آپ کے الفاظوں سے کافی حوصلہ ملا مجھے۔ ہاں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ نہ کریں، لیکن وہ اصل نہیں ہے، وہ اصل نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ راہ حق ہے کہ جو خدا نے ہر ایک کے لیے کھولی، صحیح؟ ورنہ تو یہ کہ دنیا کے انسانوں کی 98% آبادی باہر ہو جائے خدا کے رستوں سے، کیونکہ دقت کرنے کی، تحقیق کرنے کی، علمی راہوں پر چلنے کی صلاحیت 2-3% انسانوں سے زیادہ تھوڑی ہے ہیومینٹی میں۔ نہیں تو میں نے اس خدشے کے پیش نظر کہ یہ جو ہے نا، کہ یہ والا کہیں ایک فیلنگ نہ ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے، کیونکہ ماشاءاللہ کچھ لوگ بہت اچھا ایک علمی کام پیش کر پا رہے ہیں، تو باقی لوگ کہیں اس بارے میں ڈسہارٹ نہ ہو جائیں، تو بالکل بھی یہ کوئی بات نہیں۔ تو یہ لیکن آپ نے وہاں پہ کمزوری نہیں دکھانی ہے، اپنی تربیت اور تزکیے میں کمزوری نہیں دکھانی ہے۔ ہاں، وہ اگر گڑبڑ ہوئی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ سب ٹھیک سے ہے، مشکل چیز بھی یہی ہے، جی کسی کو طہارت نفس اعتراض سب تو سے نہیں نا اس مشکل پہ؟ ہے۔ نہیں سر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ جی جی۔ ہوں صحیح۔ تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا جو ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں نا، کہ بعض اوقات خدشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز دائیں بائیں سے ڈسٹارٹ نہ ہونے لگے نا، وہ ڈس بیلنس نہ ہو جائے، تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو اپنے بیلنس اسٹیٹ کی طرف ہمیشہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو میں امید کر رہا ہوں کہ یہ والی بات کلیئر ہوگی، اور جو ایک چیز ہے کہ آپ خدا سے مانگیں کہ اے خدا مجھے اپنے کلام کی سمجھ عطا فرما۔ آپ کلام خدا سے، یعنی کہ جو ہمارے لیے دو حقائق ہیں، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، ان سے حقیقی محبت کو پیدا کریں۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ محبت آپ کے ذات کو کتنا نورانی بنا دیتی ہے۔ آپ خود اس بات پہ حیران ہو جائیں گے، یعنی واقعاً جسے محبت کہتے ہیں، یہ لفاظی نہیں، ٹھیک ہے، یا اوپر اوپر کے دعوے نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے محبت کسے کہتے ہیں، اور میں اس کے لیے ہمیشہ مثال اولاد کی دیتا ہوں، کہ وہاں سے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، اپنی اولاد کو سامنے رکھ کے یا اپنے والدین کو سامنے رکھ کے، کہ محبت کس چیز کو کہتے ہیں، محبت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ وہی چیز اگر ہمارے اندر قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے ڈیولپ ہو جائے گی، وہ ایسی نورانیت لے کر آتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے آپ کی زندگی میں۔ وہ اتنی زیادہ ویلیوز ایڈ ہو جائیں گی، ویلیو ایڈیشن ہوگی، اتنی زیادہ آپ کی زندگی اور آپ کی ذات کا معیار بلند ہوگا، اور آپ کو خود ہی یقین نہیں آئے گا کہ اچھا یہ جو قرآن کی آیتیں تھیں، یہ جن کو ہم پڑھ کے کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے، ان میں اتنی معنویت پیدا ہو گئی ہے، اتنی زیادہ، مطلب یہ کہ وہ جو خود امام علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جو واقعاً مومن یا حقیقی قاری قرآن ہے، قرآن اس سے کلام کرتا ہے۔ اور
وہ جو بات ہے مدینۃ العلم کی یا مدینۃ الحکمہ کی، تو اس میں جو پیغمبر اکرم نے ایک باب کی بات کی ہے نا، باب، یہ بھی بہت اہم ہے کہ شہر میں داخل ہونے کے لیے یا شہر سے کنیکٹ ہونے کے لیے ایک رستہ ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا در ہے، اور وہ در کیا ہے؟ وہ در ولایت ہے۔ اور ولایت کیا ہے؟ ولایت تعلق اور محبت ہے۔ تو اس شہر میں داخل ہونے کا در ولایت ہے، صحیح ہے نا؟ تو اس ولایت کو ہم حاصل کریں گے معرفت اور محبت اور اخلاص کے ذریعے سے، انشاءاللہ وہ علم و حکمت کے جو موتی ہیں وہ آپ کے لیے، آپ کو حاصل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، درست ہے، میں اب اس بات کو زیادہ آگے نہیں لے جانا چاہتا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دین کا حقیقی مقصد اور اس تک پہنچنے کی راہ، یہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس میں خاص طور سے مطلب جیسے جو لوگ ہیں، جیسے ہم جیسے نالائق لوگ کہ جو محققین نہیں ہیں، جو دقتوں میں نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے خدا کا ہاتھ ان کے سر پر ہے کہ تم طہارت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ میری طرف بڑھو، میں نعمتوں کا عطا کرنے والا ہوں، میں راہوں کا کھولنے والا ہوں۔ اچھا، ہم پھر اب واپس آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا، جس میں وہی سامری والی بات تھی، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے، ہم سورۃ الاعراف کی آیتوں پر بات کر رہے تھے، اور جس میں یہ تھا کہ جو الواح تھی، یعنی حضرت موسیٰ کو جو پوری انسکرائبڈ ٹیبلٹس ملی تھیں طور پر، تو اس میں خدا نے یعنی فرمایا کہ ہم نے تمام موعظہ، یعنی جو واعظ ہے، نصیحت ہے، اور ہر شے کی تفصیل اس کو الگ الگ کھول کھول کر بیان کیا۔ تمہارا فرض کیا ہے؟ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اس پر آپ کو یاد ہوگا، یہ بات ہم نے کر لی تھی کہ آپ کو اس کو پکڑنا ہے، پکڑ کے رکھنا ہے۔ کیسے پکڑ کے رکھنا ہے؟ قوت کے ساتھ پکڑ کے رکھنا ہے۔ قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی حالت میں یہ تمہارے ہاتھ سے یا تمہاری گرپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اور اس میں نے آپ کو امام صادق علیہ السلام کا جملہ بھی سنایا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کیا قوت، تو آپ نے فرمایا تمام قوتیں، یعنی قوت بدن بھی، قوت ظاہری بھی، قوت باطنی بھی، قوت روحانی بھی، تمام قوتوں کو استعمال کرنا پڑے گا کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے۔ دیکھیے، ہر جگہ پر قوت اور اسٹرینتھ کی ضرورت پڑے گی کتاب کو تھامنے کے واسطے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی تھی، اور اس کے بعد انہیں لوگوں کا بھی، کہ لوگوں کا حال کیا ہے، کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب بھی رشد کا رستہ دیکھتے ہیں اس کو اختیار نہیں کرتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور رشد کے مقابلے میں جو غی ہے، یعنی ایملیسنس، وانڈرنگ ہیئر اینڈ دیئر، وہ والی زندگی یا وہ والے رستے اور سبیل ان کو نظر آتی ہیں تو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ رشد کے رستے، ان کو قرآن کریم نے ایک اور ٹرم بھی استعمال کی ہے ان کے لیے، سبل السلام، کہ یہ سلامتی کے رستے ہیں۔ سبل السلام کہاں تک لے جاتے ہیں شہزاد بھائی؟ صراط جی مستقیم سر، یہ صراط مستقیم صراط مستقیم تک لے جاتے ہیں۔ جی، اور سبیل غی جو ہے وہ کہاں تک لے جاتی ہے؟ صراط جحیم تک۔ صراط جحیم تک، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم نے جو ہائی ویز ہیں جو الٹیمیٹ ڈیسٹینی تک پہنچاتی ہے، وہ ہائی وے ہے جو الٹیمیٹ ڈیسٹینی تک لے جاتی ہے۔ تو الٹیمیٹ ڈیسٹینی، اپنے مقصد انسانی تک لے جانے والی جو ہائی وے ہے، وہ صراط مستقیم نام اس کو دیا ہے۔ اور وہ صراط مستقیم کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے؟ صراط مستقیم کی پہچان کیا ہے؟ سیدھا ہوتا ہے بالکل۔
سیدھا مطلب اسٹیٹ وہ ہے نا، نہیں، انعمت علیہم، انعمت علیہم، ہاں جی جی انعمت علیہم شاید۔ صراط مستقیم کی جو پہچان ہے وہ انعمت علیہم، کہ اگر ہم انعمت علیہم کی معیت میں ہیں تو صراط مستقیم پر ہیں یا اس راہ پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سبیل غی جو ہے وہ صراط جحیم کی طرف لے جاتی ہے، یعنی جو ڈسٹرکشن، پرڈیشن، ختم، جہاں پر پھر انسان کے لیے ظاہراً جو قرآن کے الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ پھر اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون والی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگوں کا حال ہے زیادہ تر، کہ ان کو ہم جتنی بھی آیتیں دکھا دیں، جتنا بھی ان کے سامنے نشانیوں کو روشن کر دیں، انہوں نے کچھ نہیں سننا، اور وہ غفلت میں ہی پڑے رہتے ہیں اکثریت۔ اور جو خاص بات ہے وہ یہ کہ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، تو یہ وہی چیز ہے جیسے جو میں بھی آپ سے بیان کر رہا تھا کہ دین ہمیں جس بارے میں بیدار کرتا ہے، شعور دیتا ہے، اویئرنس کریٹ کرتا ہے ہمارے لیے، وہ لقاء اللہ اور لقاء الآخرہ ہے، کہ تمہاری زندگی وہاں پر ہے، تمہاری لائف ادھر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ صرف ایک پاسنگ فیز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، جو تمہارے پاس موجود ہے، جس زندگی کو تم گزار رہے ہو۔ تو جو لقاء آخرت کو اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں، اب تو جاتے ہیں۔ ٹھپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پر بھی ہم نے کچھ دنوں پہلے بات کی تھی، آپ لوگوں نے آیتیں بھی جمع کی تھی کہ اعمال حبط، یعنی حبط کا مطلب کیا، کہ یہ اعمال حبط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عمل انجام نہیں دیے، عمل حبط ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان انجام دیے ہوئے اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کو قرآن کریم نے کئی مثالوں سے سمجھایا ہے، بکھرا ہوا گرد و غبار یا راکھ کا پہاڑ، ٹھیک، ان مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھایا ہے کہ وہ اعمال دیکھنے میں تو نظر آ رہے ہیں، ڈھیر ہے پورا، لیکن وہ کس چیز کا ڈھیر ہے، وہ راکھ کا ڈھیر ہے، اس پر ذرا سی ہوا چلے گی یا پانی برسے گا سب ختم ہو جائے گا، نظر بھی نہیں آئے گا کہ وہ تھا کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ما کانوا یعملون، اس پر بھی ہم نے بات کی تھی، یہاں تک ہم آ گئے تھے ولما سقط فی ایدیہم، یہ تمام چیزیں کہ حضرت ہارون کو جب انہوں نے وہ کیا، مطلب حضرت ہارون سے سختی سے باز پرس کی، میں یہ تھوڑا سا آپ کو ریکنیکٹ کرتا جا رہا ہوں ان واقعات سے، کہ تو انہوں نے کہا قال یبن امہ، یہ بھی بات کر لی تھی نا ہم نے، جی یہ جی آیت بھی سر، پڑھ لی تھی نا، یہ آیت بھی پڑھ لی تھی نا کہ حضرت ہارون پر وہ غصہ ہوئے، غضبناک جی ہوئے، جی ہو گئی۔ جی 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 یہاں تک ہم نے پڑھ لی۔ کہ یبن اب یہاں ہوں، پر تفسیر کے اندر جو ہے نا وہ دو پاسبلٹیز بیان کی جاتی ہیں، کہ کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو، دونوں ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ قالب نہ امہ یعنی اے ماں کے بیٹے، اور قالب نہ امی یعنی اے میری ماں کے بیٹے۔ اچھا، یہاں پر جیسے اگر آپ دیکھیں نا کہ جو ٹرانسلیشن ہے او سن آف مائی مدر، یہ اس عربی کے لحاظ سے غلط ہے۔ امہ کا مطلب مائی مدر نہیں ہوگا، امی کا مطلب مائی مدر ہوگا۔ تو قالب نہ امہ یعنی اے ماں کے بیٹے، کہ جیسے حضرت ہارون جو ہیں وہ ان کو، حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کے واسطے سے یا ماں کا واسطہ دے کر ان کا غصہ یا غضب ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ بے شک میری قوم نے مجھے ضعیف بنانے کی کوشش کی، مجھے کمزور کرنے کی کوشش کی، اور یعنی تقریباً اس جگہ تک پہنچ گئے تھے کہ وہ مجھے قتل کر دیں، یعنی کہ ایک اچھا خاصا، ظاہر ہے کہ قتل کرنے کی بات فوری طور سے نہیں آتی، یعنی ایک اچھے خاصی اگر ریزسٹنس ہوگی اور ایک مزاحمت ہوگی، مخالفت ہوگی، تو پھر اس کے بعد ہی جو آرگیومنٹس اس حد تک بڑھیں گے یا جھگڑا اس حد تک جائے گا تو پھر قتل ہونے والی بات ہوگی۔ تو فلا تشمت بی الاعداء، تو اعداء کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کریں،
ہیوملیٹ نہ کریں اور قوم ظالمین میں نہ قرار دیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا عذر قبول کیا اور خدا کی بارگاہ میں مغفرت مانگی، اپنے لیے بھی، اپنے بھائی، اور انہوں نے استعمال کیا ورڈ وَلِ اخی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی اب یہاں پر جب پیغمبر کسی کے لیے بھی اپنا بیٹا یا بیٹی یا مجھ سے یا منی کا جو ورڈ ہوتا ہے نا، تو یہ بلڈ ریلیشن شپس کی بنا پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک حقیقی رشتہ ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے جب رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو اپنا اخی کہا، تو وہ اخی کس سینس میں کہا تھا کہ یہ میرے کزن ہے؟ یہ مطلب تھوڑی تھا. یہ مطلب تھا اخی یعنی یہ میرے ساتھ اس رشتہ اخوت میں، کہ جو ایک برادرانہ جو ایک رشتہ ہوتا ہے، یعنی جو حقیقی برادر ہوتا ہے خدا کی نظر میں قابل قبول جو رشتہ ہے، یہ وہ رشتہ داری ہے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں حضرت ہارون کی وقت میں کوئی کمی نہیں واقع ہوئی تھی، لیکن جب آپ ایک چیزوں کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ یہ سب چیزوں کے رعایتوں کے مظاہرے نہیں کر سکتے. اور ایک بات یہاں پر اور بھی پاسبل ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے اتنی سختی سے باز پرس کرنا در حقیقت قوم کی تنبیہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، اتنا بڑا یعنی آپ کہہ لیں گناہ جو ہے اس کا ارتکاب ہوا ہے، کہ جب ایک پیغمبر کے اوپر بھی اگر اس کا ایک ٹریس بھی آ رہا ہے، ایک کوئی جھلک بھی آ رہی ہے کہ وہ بھی اس گناہ کی ذمہ داری میں کہیں سے شامل ہو سکتے ہیں، اگر یہ گمان سا بھی پیدا ہو رہا ہے، تو اتنی سختی سے ان سے باز پرس کی جا رہی ہے ایک پیغمبر سے، تو تم سمجھ لو کہ پھر تمہارا کیا حال ہونے والا ہے جو تم نے یہ حرکت کی ہے، یا پھر وہی جو سامری نے حرکت کی، اور جو بعد میں آگے چل کے ہم کو نظر آتا ہے کہ یہ وہ غلطی تھی کہ جو مغفرت طلب کرنے سے معاف نہیں ہوئی ہے. یہ استغفر اللہ والی غلطی نہیں تھی جو یہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی فی الفور حضرت ہارون کے عذر کو قبول کیا اور ان کو اپنے ساتھ جو مطلب ایک الگ اس میں لے گئے، ایک الگ کیٹیگری میں. کس طریقے سے؟ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، کہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما. یعنی یہ وہ ہیں کہ جو رحمت الہی کے زیر سایہ ہیں، اور باقی قوم ابھی نہیں، باقی قوم ابھی رحمت الہی سے باہر نکل گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہرحال بالکل ایک ڈسٹنکشن نظر آ رہا ہے ہمیں کہ حضرت موسیٰ جو ہیں انہوں نے ان سے سختی سے پوچھا تو ہے، لیکن وہ خود حضرت ہارون علیہ السلام کو کس جگہ پہ سمجھ رہے ہیں، کس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں. وہ ان کو اس جگہ پہ نہیں دیکھ رہے کہ ہاں یہ جو اتنا بڑا جو اتنی جنایت کا ارتکاب کیا قوم نے، تو اس میں ہاں ایک مأموریت کے عنوان سے کہ ایک چیز آ رہی ہے نظر، ایک جو دھبا ہے وہ اس طرف جا رہا ہے کہ آپ اگر ولی تھے قوم کے تو پھر آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا. یہ اس جگہ پر ایک سخت وہ ہے جو ہے نا کوسچننگ. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خدا کی نظر میں یا خدائی نمائندوں کی نظر میں یہ جو توحید والے مسائل ہیں نا، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. یہ اس کی آپ لوگ ایک دو مثالیں خود قرآن میں سے دے سکتے ہیں مجھے؟ جی. جی سر. اسی کی کہ خدا کی نظر میں جو ہے نا کہ توحید پر آنچ جب آتی ہے یا اگر کمپرومائز ہو یا توحید خراب کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ مسئلہ جو ہے نا یہ خدا کے لیے موسٹ سینسٹیو ہے اور بہت بہت ہی ڈینجرس ہے. سر وہ تو اسی واقعے میں بھی ہے کہ باقی جنہوں نے توحید کو کیا تھا ان کو قتل کا
ہوا انہوں نے ہاں سب وہ کو بھی ہے، یہ نا اور ہوا۔ مثالیں، ایک تو اور یہی ہے، مثالیں آپ کو ایک سمجھ تو میں آتی؟ ایک مباہلہ کا بھی مباہلہ، سمجھ اس کی جی بالکل صحیح، مباہلہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیغمبر اکرم جو ہیں وہ کبھی بھی اس جگہ پر نہیں آئے تھے کہ ایک قوم تباہ کر ہو جائے، ہے نا؟ ہوں، رسول خدا کبھی بھی آپ نے اس طریقے سے بات نہیں کی تھی کسی سے بھی، یعنی آپ کی پوری زندگی کا جو ہے نا وہ ایک ہی ایسا وقت ہے کہ جو وہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنانا اور وہ شرک لے کر آئے تھے، اس وقت خدا کی طرف سے آیا کہ آپ یہ بات ان سے کہیں، اور یعنی اگر وہ اس جگہ پر اڑے رہتے تو ان کی نسلیں صاف ہو جانی تھیں، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت سخت وہ ہے خود مباہلہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس میں بھی سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیتیں کہ ابراہیم کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے، ابراہیم کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے، سوائے کس کے کہ انہوں نے اپنے اب سے کہا کہ میں تیرے لیے مغفرت طلب کروں گا خدا جی کی بارگاہ، صحیح، ٹھیک۔ جی اور سر صحیح، یہاں پر ہی جیسے میں آپ کو ایک اور کلو بھی دے دوں کہ جو ہمارا جو سوال تھا، ظاہر ہے ابھی آپ لوگوں کے جوابات کا انتظار بھی ہے، لیکن آپ جب کہتے ہیں یعنی آپ کیا یہ قرآن کی آیت کو جب آپ ریکال کرتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پہلے تفرقہ ہے یا پہلے اعتصام بحبل اللہ؟ جی کون سی چیز اعتصال پہلے؟ پہلے اعتصال ہے، پہلے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بات سمجھ میں آ رہی توحید ہے؟ یہ صحیح بھی ایک کلو ہے، توحید، یہ بہت امپورٹنٹ کلو ہے کہ اتحاد ملت کا فائدہ اعتصام باللہ، یہ اعتصام بحبل اللہ کے ساتھ ہے، ہوں، صحیح، ورنہ تو یہ سارے مل کر فساد ہی پھیلانا ہے انہوں نے، پھر انہیں مجتمع ہو کے پھر کون سا خیر لے کر آئیں گے یہ؟ پھر انہوں نے تو شر اور فساد پر ہی جمع ہونا ہے، ٹھیک۔ صحیح صحیح، تو ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیات الدنیا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے عجل کو اتخاذ کر لیا بطور الہ، ان قریب ان تک پہنچ جائے گا ان کے رب کا غضب اور حیات دنیا میں ذلت، اور جو اپنی طرف سے فیبریکیٹ کرتے ہیں چیزیں ان کو ہم اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں۔ افترا اگین بہت خطرناک حرکت ہے، ٹھیک ہے، افترا کا مطلب کیا ہے؟ سیلف فیبریکیشن، دین کے نام پر، دین کے نام پر خود سے چیزوں کو گڑھنا، خود سے چیزوں کو بنا بنا کے لانا، یہ افترا ہے۔ تو جو یہ والا کام کرتے ہیں ان کو بتائیں کیا جزا ملتی ہے خدا کی طرف سے؟ وہ مغضوبین میں ہو جاتے ہیں، مغضوب علیہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلیل، اس بات پہ غور کر رہے ہیں؟ جی یہ یہ آخرت کی ذلت نہیں ہے، دنیا کی زندگی میں ذلیل، یہ ان کا نصیب ہے۔ اور جو رب کا غضب ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی آتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ یہ خالی دنیا میں آئے گا یا فقط آخرت میں آئے گا، یہ دونوں جگہوں پر ہے، لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ آخرت کی تباہی۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں جو مفترین ہیں، یعنی خود سے چیزیں بنا بنا کر لاتے ہیں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو سامری نے بچڑا بنایا تھا، یہ دینی افطرا تھی، دین میں افطرا تھی، یا جنرل ایک وہ تھا، فتنہ تھا؟ سر دین میں ہی اختراع تھی نا، وہ اس سے دین، ہاں، بہکا رہا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دین میں افطرا تھی،
کہ دین کے اندر چیزیں بنا کے کہہ رہا ہے اس کو پوجو جو تمہارا خدا ہے. یعنی پوجو کا کیا مطلب؟ لوگ کیوں جائیں گے کسی کی پرستش کرنے کے پیچھے؟ بتائیں. جسٹ فار فن. پرستش کرنے کوئی کسی کے پیچھے کیوں جاتا ہے؟ بتائیے. عقیدے کی بنا. نہیں، پرستش کرنے کیوں جاتا ہے؟ لوگ بتوں کے پیچھے کیوں سے جاتے تھے؟ ان کی اس سے مدد لینے کے، اس حاجتیں کو طلب اپنا کرنے کے لیے. حاجت بتانا. حاجت پوری کرنی. حاجت طلب کرنے کے لیے، اپنے مسائل حل کرانے کے لیے. حل اس لیے تھوڑی کہ انہیں کوئی شوق ہو رہا تھا اس کا یا کوئی انجوائمنٹ تھی. حاجتیں تمہاری یہاں سے پوری ہوں گی، یہ افتراء ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان تمام چیزوں کو اور اس کو دیکھ لیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے. غضب من ربہم وذلۃ فی الحیات الدنیا. اور پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ حیات دنیا کے ورڈ کو خاص طور سے مد نظر رکھیں. اور پھر ظاہر ہے کہ خدائے رحمان الرحیم کی طرف سے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے ہر ایک کے لیے، چاہے وہ کتنا ہی بدبخت کیوں نہ ہو. تو والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، کہ جو توبہ کرے اور ایمان کی طرف پلٹ آئے تو اس کی سیئات. لیکن آپ کو یاد ہے ایک جملہ ہم نے کئی دروس پہلے آپ سے کہا تھا کہ ہر غلطی جو ہے نا وہ آسانی سے ریکٹیفائی نہیں ہوتی. یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ جو میں نے کہا تھا کہ جیسے اب ہماری قوم جس جگہ تک پہنچ چکی ہے جی جی. تو اب سے جی. اب ان سے اب مشکل ہے، پھر خون بہت دینا پڑتا ہے، خون بہت دینا. جانیں دینی پڑتی ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ عزت و آبرو بھی دینا پڑے. یہ سب چیزیں کٹتی ہیں پھر. ٹھیک ہے، تو ہر جگہ ہر موقع وہ نہیں ہوتا کہ جس میں آپ کہیں کہ جی بس ہم نے معافی مانگ لی یا توبہ کر لی یا ظاہراً ہم نے نمازیں پڑھ لی یا کفارے کے طور پہ روزے رکھ لیے، صدقات دے دیے. نہیں، ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. جیسے کیا بنی اسرائیل کے لیے ایسا ہوا؟ کیا بنی اسرائیل کے لیے نہیں ایسا ہوا؟ نہیں، بہت ان سختی کو کی گئی ان قتل پہ، کرنا ایسا پڑا نہیں ہوا پہلے نا. کچھ تو. تو ان کو تو ایسی سزا تو کسی کو ملی نہیں جیسے ان کو ملی ہے. تاریخ یعنی میں نہیں ملی. جی تقریباً کتنے لوگ قتل ہوئے؟ اگر روایتوں کے جملے صحیح ہیں کہ 70,000 لوگ قتل ہوئے. ٹھیک. سر اچھا اب جی آپ سر آپ نے جو کہا کہ آپ نے ابھی یہ بتایا نا کہ پرستش کا مطلب ایک پیچھے کہ حاجت کی برابری ہاں، چاہتے تھے. مطلب کسی کو بھی اگر الہ مانا جاتا ہے تو کس لیے مانا جاتا ہے؟ کہ وہاں سے آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کی الہ. حاجتیں پوری ہوں گی. اچھا، تو سر اس میں مجھے یہ کنفیوژن آ رہی ہے ابھی ذہن میں کہ اہل بیت علیہم السلام کو اگر فقط حاجات کی برابری کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے تو یہ تو بات صحیح ہے؟ ان جگہوں پر اشکالات تو ہیں نا، ان جگہوں پر اشکالات تو ہیں. میں کیا بولوں؟ اسی لیے میں دیکھیں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس کے نتائج میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی آپ خود سوچ لیجئے. جو یہ کام کریں گے جو مفترین ہیں ان کے لیے کیا دو نتائج برآمد ہوں گے؟ نہیں ہو رہے ہم؟ نتائج برآمد. نہیں، یہ کون سے دو نتائج ہونا برآمد ہوں گے چاہیے، بتائیں؟ جو رزلٹ ملنا چاہیے تھا وہ غضب ہے، نہیں مل رہا. نہیں نہیں، کیا ملے گا اللہ کی ان طرف کو؟ سے غضب ہے. غضب غضب اور ہے، ذلت. ہاں. اور دنیا کی ذلت زندگی میں کہاں پر؟ ذلت، ذلت کہاں پر؟ یہاں دنیاوی زندگی. دنیا کی زندگی میں. تو غضب رب کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ غضب من ظالم ربہم. حکمران. جی ذلت، جب ذلت محسوس نہیں، ہوگی دنیا میں تو وہ یہاں. غضب من ربہم کی کیا علامات ہیں؟ کہ یہ قوم جو ہے یہ خدا کی طرف سے مرحوم ہے، یعنی رحمتوں کو وصول کرنے والی ہے، یا اس پہ غضب نازل ہو رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ سب اس میں ظالم مختلف. حکمران. نعمتیں چھین لیتے ہیں خدا. راستے سے ہٹ جاتے ہیں نا، خدائی راستے سے ہٹ جاتے تو یہی ذلت کے لیے کافی ہے. دیکھیں آسمان اور ذلت کی زمین بات سے میں نہیں کر رہا نعمتوں، ابھی. میں کہہ رہا ہوں غضب من آسمان اور ربہم کی زمین کیا سے جو علامات ہیں؟ نعمتوں کے نزول کی بات تھی.
آپ میں سے کوئی بتائیں کہ غضبوں میں ربہم کیا کیا ہے غضبوں میں ربہم؟ سر اس کے اندر مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ غضب کی کیا کیا مطلب کس صورتوں میں آتا ہے. غضب جو ہے یہ بھی آتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا آپس میں تفرقہ ہو جاتا ہے. بالکل یہ بھی اللہ کے بالکل غضب کی ایک نشانی ہے. بالکل بالکل اور سورہ ان انعام میں کے اندر موجود ہے. سورہ جی نام کے اندر یہی لکھا جی ہوا ہے کہ ان جی کا جی تفرقہ ہوتا رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے آپس میں جو ہے وہ جو ان معاشرے کے میں کمزور فساد ہیں بڑھ جائے گا، معاشرے میں معاشرے فساد فساد ہو بڑھ جاتے جائے ہیں. گا. جو نااہل جی لوگ ہیں وہ ان کے اوپر بلان بن جاتے ہیں. جی یہ دو تو اس میں سورہ نام کے اس اور میں اس میں ایک اور بات بھی جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی عقلیں جو ہے نا وہ خبت ہو جاتی ہیں اب تو جاتے ہیں. کہ ان کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی، صحیح بات سمجھ میں آنا بند ہو جاتی ہے. سب سے بڑا غضب حقیقتاً ہے یہی، یعنی خدا کی طرف سے سب سے زیادہ لعنت پھٹکار جو ہے نا وہ ہے یہی کہ انسان کی عقل پر وہ دروازے بند ہو جائیں کہ اس کو صحیح بات سمجھ میں آنا بند ہو جائے. ٹھیک. جی تو اب اور ذلتن فی الحیات دنیا کا مطلب یہی ہے کہ حیات دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. جو ذلیل ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے بتائیں؟ جیسے محتاجگی. غضب کی ہم نے علامت بتائی، ڈسکس کی. عزت کوئی نہیں ذلیل کی ہوتی، کیا علامت ہے؟ عزت کوئی نہیں ہوتی اس پر. محتاج نہیں رہتا وہ ہے، تو محتاج ڈیپینڈنٹ رہتا ہے، رہتا ہے. محتاج رہتا نہیں ہے. سر وہ جی محتاج اس کا رہتا ہے. اور ہاتھ وہ ہر وقت، یعنی ذلیل کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی کوئی پرابلم خود سالو نہیں کر سکتا، ہاں ہر وقت دوسروں کے ہر ساتھ وقت کسی دوسرے کے رحم و کرم پہ ہوگا، دوسروں کی ٹھوکریں کھائے گا، دوسروں کی باتیں سنے گا. یہ ذلت ہے. اب آپ خود سوچیے، اب میں اس کے آگے کیا بولوں. ٹھیک. تو قرآن کریم تو ہمیں ساری چیزیں بتا دی، ہمیں تو سمجھا دی ہیں ساری باتیں کہ بھئی یہ ہے، یہ کرو گے یہ نتیجہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ہاتھ میں آئے گا. باقی اب ہم خود دیکھیں اپنا حساب. سورہ طٰہٰ کی آیتوں کی طرف جب ہم آتے ہیں تو یہاں بھی وہی بیانات ہیں، اور یہاں پر ایک یعنی کئی چیزیں اور ایڈ ہو رہی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پلٹ کر آئے. اچھا وہاں جو ہے کہ حضرت موسیٰ جب طور پہ گئے تھے اور خدا نے ان سے کہا کہ تم جلدی کیوں کر رہے ہو اپنی قوم کے مقابلے میں، تو انہوں نے کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں جلدی آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں اس لیے کہ آپ راضی ہوں. تو جواب یہ آیا کہ ہم نے فتنے میں ڈالا تیری قوم کو تیرے پیچھے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر انفارم کیا توریت کی الواح دینے کے بعد کہ تمہارے پیچھے یہ ہوا ہے. تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری قوم یہاں تک پہنچ رہی ہے تمہارے قدموں پر، تو ایسا نہیں، وہ قوم کسی اور جگہ چلی گئی ہے. فرجع موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے الی قومہ غضبان اسفا، حالت غضب میں افسوس کرتے ہوئے، اور ان سے کہا کہ کیا تمہارے رب نے تم سے وعدن حسنا، ایک نیک خوبصورت وعدہ نہیں کیا تھا، یعنی تم کو ایلیویٹ کرے گا. جو اصل چیز تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے، لائک ایوری پروفٹ، ہر پیغمبر کی طرح، کہ جس مقام تک میں پہنچا ہوں میری قوم بھی وہاں تک بلند ہو. ٹھیک ہے، یہ ہر پیغمبر کی خواہش یہ ہوتی ہے. پیغمبر بخیل نہیں ہوتا، پیغمبر خود غرض خود بین نہیں ہوتا. پیغمبر کی تبلیغ کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے جس مقام اور جس درجے تک پہنچایا ہے میں دوسروں کو بھی وہاں تک لے کر جاؤں. یعنی جیسے کہ رسول خدا کو کس نے رسپونڈ کیا پراپرلی؟
کس نے آپ کے ہاتھوں پر صحیح معنوں میں بیعت کی، آپ کی ولایت کا حق ادا کیا؟ کس نے یہ کام کیا؟ حضرت علی علیہ السلام. یعنی امام آپ کے اہل بیت علیہ السلام ہے نا، جی سر. ٹھیک ہے. تو رسول خدا نے ان کو بھی وہاں تک پہنچا دیا. صحیح ہے، یعنی کہ وہ حضور کی اتباع میں انہوں نے بھی ان مقامات کو اور ان درجات کو پایا. تو نبی جو ہے نا، نبی کی سنت اور نبی کی خواہش اور نبی کا ارادہ یہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی نبی سے منیت کی منزل کو، مقام کو حاصل کر لے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس منیت کے وسیلے سے انہی چیزوں کو دیکھتا ہے اور پاتا ہے جو خود نبی نے حاصل کی ہیں خدا کی بارگاہ سے. ایک روایت بھی ہے، اور یہ شیعہ سنی دونوں میں ہے، اور علامہ طباطبائی نے جو سیر و سلوک کے ان کے دروس ہیں اس میں انہوں نے اس روایت کو نقل بھی کیا ہے کہ اگر تمہارے دلوں کے گرد شیاطین نہ طواف کر رہے ہوتے اور تمہاری زبانوں پر یہ فضول گوئی نہ ہوتی تو تم بھی وہی دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں اور وہی سنتے جو میں سنتا ہوں. ٹھیک. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب کا وعدہ تم سے ایک حسین وعدہ نہیں تھا، یا کیا اتنی مدت گزر گئی تھی، میں خالی 40 دن کے لیے تم سے دور ہوا تھا، اس میں تم نے یہ سب حرکتیں کر ڈالی. تم چاہتے کیا ہو؟ کیا اپنے رب کے غضب کو اپنے اندر حلول دینا چاہتے ہو کہ تمہارے رب کا غضب تم میں حلول کر جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا جو موعد تھا، یعنی آپ کا جو پرومس تھا، ظاہر پرومس کیا تھا کہ توحید پر باقی رہیں گے، ہم نے خود سے اس کے خلاف نہیں کیا. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، لیکن ہم نے اٹھا لیے تھے اوزار، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، لوڈز. زینت القوم، کون سی قوم؟ فرعون کی قوم. فرعون کی قوم جو ختم ہوئی تو ان کے جو زیورات اور ساری چیزیں، ornaments تھے، وہ ہمارے ہاتھ لگ گئے، ان کو ہم نے اٹھا لیا. فَقَذَفْنَاهَا، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈال دیا آگ میں. اور سامری نے اس سے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، کہ اس میں سے ایک بچڑا نکال کے بنا دیا، فیبریکیٹ کر دیا، جس کے لیے گائے کے بچے کی آواز تھی. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ جسد تھا جس میں سے آواز نکل رہی تھی، نہ کہ گائے کا بچہ تھا. اور کیا کہا؟ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ، نعوذ باللہ، کہ یہ تمہارا الہ ہے. اور اس کی جسارت یہاں تک نہیں رکی، اگلا جملہ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کا بھی یہی الہ ہے. فنسی، موسیٰ اس کے بارے میں بتانا بھول کر اور چلے گئے، وہ بھول گئے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ فتنہ، یہ افترا تھی. الہ، الہ یہ تمہارا معبود ہے کہ جس میں سے یہ آواز نکل رہی ہے. اچھا، یہ اس کا کھیل تھا، یہ اس نے ایک سوانگ رچایا تھا، ایک ڈھونگ رچایا تھا. اور خدا کی طرف سے ایک سمپل بیان آیا کہ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ان کے قول کا نہ جواب دیتا ہے، نہ ان کے لیے کسی نفع اور نقصان کی مالکیت رکھتا ہے، نہ مالک ہے کسی نفع نقصان کا، اور ایون ان کی بات کو ریٹرن اور رپلائی کرنے کی بھی صلاحیت اس میں نہیں. اور وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ یا قومی انما فتنتم بہی وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. اچھا، یہ جو جملہ ہے، اب یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ خدا تعالیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی صفائی بتا رہا ہے کہ حضرت ہارون نے جو ان کی ذمہ داری تھی غیبت موسیٰ علیہ السلام میں، اس میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا. کہ یہ جملہ خدا کی طرف سے، کہ اور بے شک اس سے پہلے
یعنی ان کے یہ فتنے میں پڑنے سے پہلے حضرت موسیٰ نے فوراً ہی وارن کیا تھا ان کو کہ یا قومی انما فتنتم بہی. اچھا یہ ایک ورڈ ایسا ہے نا کہ جس پر اب نے زیادہ ابھی تک زور نہیں دیا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا اس پر یعنی طور پر بیان کر رہا ہے انا قد فتنا قومک، ہم نے آزمایا، ہم نے فتنے میں ڈالا تیری قوم کو. ٹھیک ہے، اور حضرت ہارون بھی اپنی قوم کو بالکل یہی جملہ کہہ رہے ہیں یا قومی انما فتنتم بہی، اے میری قوم اس گوسالے کے ذریعے سے تم کو فتنے میں ڈالا گیا ہے، یعنی آزمایا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ قوم یا اجتماع یا انسان انڈیویژول اگر کسی بھی ہائی لیول پر جانے کی بات آتی ہے تو بغیر امتحان کے یہ پاسبل نہیں ہوتا. یعنی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا چاہ رہے ہیں کہ پہلا مرحلہ ہمارا حل ہو گیا کہ ہمیں فرعون کے ظلم و ستم اور تسلط سے آزادی اور نجات مل گئی، لیکن یہ اصل مقصد حیات نہیں ہے، یہ تو مقدمہ ہے. ایک صالح معاشرہ یا حکومت اسلامی تو ایک پری ریکویزٹ ہے تاکہ لوگ اپنے کمال تک پہنچیں. کمال کیا ہے؟ قرب الہی ہے. تو چلو وہاں تک، اب اگلے مرحلے تک چلتے ہیں، وہاں تک میں تم کو لے کے جاتا ہوں. لیکن خدا نے کس بات کو واضح کیا؟ بغیر آزمائش کے یہ اکمپلش ہونے والا نہیں ہے. اور خدا کا جو امتحان، یعنی یہ وہ فتنہ جو ان کے سامنے پھرایا، ٹھیک ہے، اور یہ امتحان جو ہے وہ ظاہراً بہت آسان ہوتا ہے. خدا کا امتحان بہت آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی بھی صاحب عقل ہے نا تو وہ چٹکیوں میں اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے. لوگ امتحان کے سوال کے مشکل ہونے کی وجہ سے فیل نہیں ہوتے، اپنی ذاتی خرابیوں کی وجہ سے فیل ہوتے ہیں خدا کے امتحان. یعنی اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ قبر کے اندر بھی ایک چھوٹا سا امتحان ہوگا نا جاتے ہی. جی بالکل ہوگا. بتائیں، ہوگا نا من ربوں کا. اب یہ کوئی بہت مشکل سوال ہے من ربوں کا؟ اگر آپ ویسے دیکھیں یہ کوئی بہت مشکل سوال ہے کہ تمہارا رب کون ہے. لوگ فیل کہاں پر ہوں گے؟ فیل اس جگہ پر ہوں گے کہ زبان سے کہیں گے اللہ وحدہ لا شریک، اور جب ان کی پوری زندگی کی فلم چلے گی تو ہر جگہ پر کہیں پر شرک نظر آ رہا ہوگا، کہیں پر کفر دکھ رہا ہوگا. انہیں عملاً، عقیدتاً نہیں، لساناً نہیں، عملاً یہاں پہ فیل ہوں گے. ٹھیک، یا تمہارا رسول کون ہے؟ یہ ہے، لیکن اس کے بعد پتہ چلا جی وہاں پر تو رسول اور امام کہہ رہے ہیں ان کو، اور زندگی میں فلاں پارٹی کے پیچھے ہیں، فلاں لیڈر کے پیچھے ہیں جس کا رسول اور امام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک، ان جگہوں پہ فیل ہوں گے. تو خدا کے امتحانی پرچے کا سوال بہت آسان ہوتا ہے. اس میں فیلیور جو ہوتا ہے نا وہ اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے آتا ہے. اسی لیے جب بات بار بار کہی جاتی ہے اور تاکید کی جاتی ہے تزکیہ نفس، اسی لیے لازمی ہے. تزکیہ نفس کی خرابی فیل کراتی ہے انسان کو، نہ کہ خدا نے کوئی بہت مشکل سوالات ہمارے لیے رکھے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ ہر سوال کا تو جواب بھی آلریڈی ہم کو بتا دیا گیا ہے. بہت آسان سوال ہے اور ایون اس کے بھی جوابات ہم کو پتہ ہیں. جو خرابی آئے گی نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کسی کے لیے آئے، کسی مومن مومنہ کے لیے، وہ خرابی اسی جگہ پر آئے گی کہ وہ جو بھی ہم جواب دیں گے نا اس کو پریکٹیکلی پروو نہیں کر پائیں گے اپنی زندگی سے. تو یہ تم کو آزمایا گیا ہے کیونکہ تم جا رہے ہو لقاء اللہ کے لیے.
تو ذرا دیکھیں تو کہ تمہاری توحید ہے کیسی. اور اتنا آسان تمہارے سامنے ایک سوال رکھا کہ ایک گوشالہ ہے کہ جس میں سے اس کی آواز نکل رہی ہے. بہت آسان سوال ہے یہ. اس میں کیا مشکل ہے اس کو ریجیکٹ کرنے میں؟ کہ اگر سامری یہ فتنہ لے کر آ رہا ہے کہ یہ تمہارا الہ ہے، اس کو ریجیکٹ کرنے میں کیا آسانی ہے کہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی سوال میرے ذہن میں بھی آتا کہ ان کے لیے کیا اٹریکشن تھی اس گوشالے میں، وہ 40 ڈیز کے اندر انہوں نے کیا دیکھ لیا تھا؟ ظاہراً جو امام ہے، یعنی وہی دو چیزیں آ رہی ہیں فروز بھائی، جی معرفت کی خرابی اور تزکیے کی کمزوری. یعنی اگر آپ سورہ بقرہ کی آیتوں کو دیکھیں نا تو وہاں پر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ عجل کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی. عجل کس سے بنا تھا؟ یہ عجل کس چیز سے بنایا گیا تھا؟ زیورات. زیورات سے، دنیا کی زینت سے. اس کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی. تو جب بھی کسی محبوب چیز کو سامنے، یعنی کہ وہ جو کیرٹ اینڈ اسٹک کی جو مثال دی جاتی ہے نا، وہ یہی تو ہوتی ہے. اسٹک کھانے پر وہ گھوڑا یا گدھا کیوں آمادہ ہو جاتا ہے بتائیں؟ اسٹک کھانے پر کیوں آمادہ ہو جاتا ہے؟ اس کے سامنے وہ کیرٹ لٹک رہی ہوتی ہے. کے سامنے کیرٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح تو ہے. اسی وجہ سے یعنی لوگوں کے سامنے جو ہے نا کہ ان کی جو شیطان کا سب سے بڑا طریقہ ہے نا، لوگوں کے سامنے ان کی محبوب چیز کو رکھو. حضرت آدم کو بھی تو ایسے ہی بہکایا تھا نا. هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. آدم فوراً ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. لیکن صحیح ہے، ٹھیک، لیکن یہاں اس کو یوں دیکھیں تو محبوب چیزیں تو ان کے اپنے زیورات تھی، وہ تو انہوں نے قربان سب کو کہا کہ جمع کرو، تو وہ تو اپنی محبوب چیزیں جمع کر کے لے کر آ گئے اور انہوں نے جو ہے نا ہاں، ایک تو جھنڈا اسی کر کو ہی کے اس نے ایک خوبصورت شکل دے دی نا، ایک اٹریکٹیو شیپ دے دی. اور اس کے اندر جو ایک سوری سامنے نے یہ مارکیٹنگ کیسے کی ہوگی کہ سب اپنی اپنی جو ہے نا وہ محبوب چیزوں کو لاؤ اور میں کچھ بتاتا ہوں تمہارے لیے، تو وہ کیسے اس نے ان کو کنونس کیا؟ دیکھیں یہاں پر جو بات ہے نا کہ محبوب چیزوں کو لاؤ، یا یعنی جیسے آج کل کے دور میں ہم بھی اسی قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا. یعنی فار ایگزامپل اگر ہمارے سامنے آج کل فن اور انٹرٹینمنٹ کا پورا نظام رکھا جاتا ہے، موویز ہوتی ہیں، میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، ساز و سامان سے بھرے ہوئے بازار ہوتے ہیں، ہم بھی اپنی محبوب چیز مال میں رکھ کے لے جا کے اس کو دیتے ہی نہیں دیتے. دیتے ہیں، بالکل مثال کے دیتے طور پر آپ 4 لاکھ، پاکستان میں کتنے کا آئی فون ہے؟ 4 لاکھ کا تو ہے شاید، اس سے بھی زیادہ ہے. نہیں ہیں آپ نہیں 4 لاکھ آئی فون کے دینے کے بعد کبھی بھی یہ بات سوچتے ہیں کہ اس میں جتنا میٹیریل لگا ہوا ہے وہ شاید 20-25 ہزار کا ہوگا؟ یہ ہے کیا؟ گلاس ہے، پلاسٹک ہے، 10 لاکھ کی گائے آ رہی ہے میٹل ہے. جی آج کل یہ تو اچھی مثال. ہاں تو ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ تو 50 خود ہی یہ لاکھ کی کام گائے. کر رہے ہیں. یہ کام نہیں کر رہے. تو یہی اسکل ہے، یہی اسکل ہے کہ اس کو یعنی اس کو کیسے ایک نئی سے نئی شکل دی جائے کہ اس میں وہ اٹریکشن پیدا کیا جائے کہ آپ اس کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنی مطلب محبوب اپنی چیزیں اس کے سامنے حاضر کریں، قربان کریں. تو حقیقتاً فتنے سے بچاؤ کے لیے کیا ضروری ہے جو وہی امام علیہ السلام نے فرمایا؟ معرفت. کہ میں اپنے شیعوں کو، وہ جملہ یاد ہے نا آپ کو، ہم نے بات کی تھی کہ چھٹے امام نے کیا کہا بالغ کہ ہوتے ہیں. جو معرفت نہیں رکھتے وہ بنی اسرائیل کے طریقے سے ہوتے ہیں کہ عصائے موسیٰ کو دیکھ کر دین میں داخل ہوتے ہیں اور گوسالہ سامری کو دیکھ کر دین سے باہر نکل جاتے ہیں. بے معرفت لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. سر یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے اس میں اسی آیت کے اندر سورہ طٰہٰ میں جو ذکر ہے کہ امتحان ہے پروردگار، اور آپ نے بتایا امتحان خدا کا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایک طرف پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ قوم کی اپنے برائیوں کی وجہ سے پروردگار عالم مسلط کرتا ہے اور انہیں ہم اپنے ہی اعمال کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو امتحان اور یہ اپنے ہی اعمال کی گمراہی
اور اس نہیں سامری تھوڑا سا میرے خیال ہے مکس اپ ہو رہا ہے کہ دیکھیں، جب خدا کی طرف سے غضب کی جو ہم نے بات کی، غضب 2-4 دنوں میں نہیں آتا ہے. آپ اس بات پر غور کریں کہ غضب کی بات جس آیت میں کی گئی ہے وہاں مفترین کے لیے کی گئی ہے، یعنی لوگ اس حد تک گر جائیں کہ اپنی طرف سے دین میں چیزیں گڑھ کر اور بنا کر لائیں اور خدا کے بنائے ہوئے دین کو ڈسٹورٹ کریں اور خدا اور پیغمبر کی تعلیمات کو اپنی من پسند چیزوں سے ریپلیس کریں. یہ کوئی 2-4 دن کی بات تھوڑی ہے، یہ تو بہت آگے کی بات ہے. صحیح. پھر آتا ہے غضب، پھر آتی ہے وہ تباہی کہ جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا تھا. اور اگر لوگ شروع سے دین کو اس کی ٹرو شیپ میں اس پر کو فالو کرتے ہیں، جو معرفت دی گئی ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، اپنے طہارت نفس کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری سٹیجز آتی ہی نہیں ہیں. اور اگر آپ کو آزمایا جاتا ہے تو آپ اس آزمائش سے گزر جاتے ہیں آسانی سے. وہ آزمائش جو ہے وہ آپ کے لیے پھر ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، وہ کوئی خرابی تھوڑی بنتی ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ کہ حضرت ہارون نے کہا تمہارا رب رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی میری اتباع کرو، سامری کے پیچھے مت جاؤ. وَأَطِیعُوا أَمْرِی اور میرے امر کو کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ دین ہے ہی یہی کہ اللہ کی بندگی اور اطاعت حجت خدا، اتباع رسول و پیغمبر. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین ہم اس کے اعتکاف سے ہرگز نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہے. یہ اعتکاف کا لفظ میں نے ڈیلیبریٹلی یوز کیا کہ عاکف. تو اعتکاف کا مطلب کیا ہوگا؟ عاکف کا میننگ کیا ہوگا؟ کہ لوگوں نے اس کے لیے کس رویے کا اظہار کیا؟ اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہیں حالت اعتکاف میں آ گئے. حالت اعتکاف. وہاں مجمع جو ہے نا وہ جاتے ہی نہیں اس کے پاس سے. لیکن انہوں نے بہرحال ایک چیز کی گنجائش رکھی، حتی یرجع الینا موسیٰ کہ ہم جو ہیں وہ آپ کو تو نہیں آپ کی بات مان رہے، لیکن ہاں اگر موسیٰ پلٹ کے آئیں گے اور پھر جو کہیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے اس کو. اور پھر یہی کہ میں حضرت موسیٰ کہا کہ تم نے ان کو منع نہیں کیا جب تم دیکھ رہے تھے کہ وہ ضالین میں سے ہو رہے ہیں، راہ سے بے راہ ہو رہے ہیں. اللہ تتبعنی کیا آپ نے میری اتباع نہیں کی، کیا آپ نے میرے امر کی. یعنی اب جو حضرت ہارون ہے وہ خود کس کے امر کی اتباع کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کی. حضرت ایک سوال اس میں ذرا ہے جو بھی آپ جی نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، یعنی بنی اسرائیل نے ان کے میں محبت کیوں آ گئی. تو قرآن مجید کی کچھ آیتیں ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کا مزاج جو تھا وہ ایک جی یعنی ٹینجیبل فارم میں خدا کو ہم آیت میں بھی ہے داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایسا معبود بنا دیں. اور پھر جب انہوں جی نے جی یہ کہا کہ جو ہے نا کہ ہمیں رویت کا خدا کی مطالبہ کیا، یعنی وہ خدا کو ٹینجیبل فارم میں دیکھنا چاہ رہے تھے، اس لیے وہ گوسالے کی طرف بھی رغبت ان کی جو ہے نا وہ ہو گئی کہ جیسے انہوں نے دیکھا کہ خدا ایک ہاں ٹھیک ہے. تو یہ عدم یعنی ٹینجیبل معرفت کی فارم میں طرف ہی ہے. جا رہی ہے نا بات. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ اس قوم کے اندر جو ہے نا یہ چیز موجود تھی پہلے سے. نہیں تو وہی دیکھیں، ایک بات یہ ہے نا کہ یہ وہی بے معرفتی ہے نا، یہ معرفت کی ہی کمزوری ہے نا کہ جی خدا جی جو ہے وہ معرفت ہی ہے، ٹینجیبل نہیں لیکن ہو وہ میں سکتا. ایک ہاں جی جی بالکل جی ٹھیک ہے. جی اچھا جی اور بالکل دوسرا میں یہاں پر وہی میں سوال کیا پہ مجھے یہ پورے جی جی بات پوری کر لیں. نہیں آپ کیجیے بس میں نے کر دیا. نہیں نہیں آپ بات پوری کر لیں اپنی. جی ایکچولی وہ آپ کے سوال کے جواب میں ابھی اس میں جی سوچ رہا تھا جی تو جی میں میرے ذہن میں بھی تو تھوڑا دیر سے کلک ہوا، لیکن یہ یہی تھا کہ
معرفت کی کمی ہے بیسیکلی، لیکن ہاں یہ ہے وہی کہ وہ عدم قوم معرفت ہے. کا اتنی جلدی 40 دنوں کے اندر پلٹ جانا. اچھا لیکن اس میں جو اور دوسرا ایک پہلو ہے اس کے ساتھ، آپ مجھے بتائیں کون ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے تھے، خدا کون کو ایسا نہیں ہے؟ کہ آ، جلدی نہ پلٹے. ہمارے اندر بھی یہ سارے ہمارے مسائل نہیں ہیں. ہمارے کے بتا تھا والے دن بھی ہمارے پاس بھی ایسی باتوں میں ایسی بلکہ ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں ان کی تو روایتیں بھی ہیں، ان کی، خدا کا ہاں ان ہاتھ کی پیر. روایت ہے. جی جی، ہاں، وہ مطلب ٹھیک وہ ہے، جو آیت مشابہ ہیں وہ سارے اس کو وہ ایلیجل فارم میں خدا لے کے جاتے ہیں. ہاتھ پیر یہ سب چیزیں باتیں ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہمارے یہاں ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ وہی خدا کو ٹینجبل دیکھنے کی خواہش نہیں ہے کہ جس میں کبھی امام علی خدا بن رہے ہیں تو کبھی کوئی کچھ اور ہو رہا ہے. کون ایسا نہیں ہے؟ لیکن ہمارے اگر صحیح دین دیکھا جائے تو ویسے ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، قیامت والے دن بھی رویت ممکن نہیں ہے ظاہری آنکھوں سے، اور وہی ممکن ہے ہی نہیں. تو ہاں وہ لیکن اپنی اہل سنت وہ کیا تمام جیسے باتیں ہیں، وہ تمام باتیں بالکل درست فرما رہے ہیں. لیکن وہ یہی چیز ہے نا کہ ہم عام طور سے دوسروں کو وہ تو ایک بات کہہ دیتے ہیں ٹھیک، یعنی آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو لائک اے ریفرنس بنا کے بتایا ہے دیگر اہل کتاب کے لیے بھی. جی، نہیں یعنی جی کہ بالکل جیسے ہم ہیں کہ ہم جو بڑے مزے تھے کہ جی وہ تو بنی اسرائیل ایسے تھے، یہ حرکت کی وہ حرکت کی، یہودی یہ وہ فلاں. تو بھائی آپ بھی تو سب کچھ وہی کر رہے ہیں. بھی جی. بالکل وہی کر رہے ہیں. اچھی آپ نے یہ بتایا تھا کہ جب بھی کون ہوں جب بھی جو ہے باطل آئے گا، شیطان آئے گا، وہ باطل بن کے تو نہیں آئے گا کہ میں باطل ہوں. صحیح ہے، وہ آئے گا حق کا لبادہ اوڑھ کے ہی. جی تو یہاں یہ گوسالہ پرستی میں جو سامری نے یہ بنایا ہے، یہاں پہ اس نے حق کا کیا لبادہ اوڑھا ان کو کیا، کیونکہ وہ پہلے موسیٰ اور ہارون کے خدا کو جانتے تھے، دیکھ چکے تھے. ٹھیک ہے، تو اس نے تو یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ وہ غلط خدا ہے اور یہ خدا ہے. کیسے اس نے لنک تو ضرور کیا ہوگا. دیکھیں یہ بات وہی ہے نا کہ اس نے اپنی قوم کی، یعنی مثال کے طور پر کہ جو بھی اب یہاں پر ٹھیک ہے، اچھا چلیں اب ہم پھر اگلے اس پہ نہیں جا پاتے. ہاں جب اس کو اسی مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. آپ کو سامری کیسا شخص لگ رہا ہے؟ آپ سامری سامری کی پرسنالٹی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ سامری بڑا سب سے انٹیلیجنٹ اور بڑا قابل انسان ہے، اور بلکہ اس کے بارے میں کچھ روایتیں جو تفسیروں میں ہے کہ بڑا سخی بھی ہے، جس کی وجہ سے اس کو فوری طور پہ مارنے نہیں کو کوئی نہیں مطلب بلا. یہاں یعنی سے ابھی ہم روایتوں کی بات نہیں کر رہے، مطلب ان یعنی آیتوں سے کیسی کیا پرسنالٹی نظر آ رہی ہے؟ ایک کہ بہت وہ ذہین شخص کی. نفسیات جی سمجھتا تھا، جی قوم کی نفسیات سمجھ رہا تھا. یعنی ذہین، ذہین، بالکل سمجھدار اور اسکلفل، ہے اسکلفل نا. بنانا سکتا تھا بچڑا. یعنی اس ہنر. نے وہ تمام چیزیں لیں، اس کے پاس وہ اسکل بھی تھی کہ وہ تمام را مٹیریل کو لے کے باقاعدہ کاسٹنگ کرے. صحیح اس کی صحیح. جو بھی طریقے تھے اس نے وہ شکل بھی بنا دی. اچھا وہ ذہین تھا، یعنی قوم کی نبض پہ بھی اس کا ہاتھ تھا، جان رہا تھا کہ یہ قوم کیسی ہے، اس کے زیادہ تر افراد کس معیار کے ہیں. اور ہائیلی آبزرونٹ بھی تھا، جو ہمیں آگے چل کے ہم آیتوں کو دیکھیں گے کہ اس نے یہ کام کیسے کیا تھا کہ اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی، وہ جبرائیل کے پیروں کی قدموں کی مٹی اس نے ڈالی تھی. تو وہ یعنی وہ چیز اس قوم میں سے دوسروں نے آبزرو نہیں کی تھی جو سامری نے آبزرو کر لی تھی. ٹھیک ہے، تو انسانیت میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو آبادی ہوتی ہے نا وہ بیچاری ناسمجھ ہوتی ہیں، یا بلکہ بہت حد تک وہ ڈفر ہوتے ہیں، غبی ہوتے ہیں، ایزیلی پلائیبل ہوتے ہیں. جدھر موڑنا ہے موڑ دو، جدھر گھمانا ہے. جو امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ زیادہ تر انسان کیا ہیں، ہمج رعا ہیں. اور ہمج رعا یعنی جس کا لفظی معنی ہے کہ خس و خاشاک کی مانند ہے. اور ان کی وہ کیا ہے، علامت کیا ہے، جو آواز بلند ہوتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہر بلند آواز کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جدھر ہوا کا رخ ہوتا ہے ادھر جھک جاتے ہیں.
یہ ان کی زیادہ تر انسان ایسے ہی. اچھا، اب یہاں پر جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں وسائل ہیں، چاہے وہ علمی ہوں یا مالی ہوں، اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان ناسمجھ لوگوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کر ان کی تربیت کریں، ان کی نرچرنگ کریں، ان کی کوالٹی کو بہتر بنائیں اور انہیں کسی نسبتاً بہتر مقام تک پہنچا دیں. لیکن ہوتا کیا ہے زیادہ تر مقامات پر کیا ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ طاقت ہوتی ہے نا وہ ایکسپلائٹیشن پہ آ جاتا ہے. یعنی جیسے آج کے دور میں اگر آپ یہی سوچیں کہ جو یہ یورپ اور امریکہ ہے، کیا یہ پوری انسانیت کو کمال تک نہیں لے جا سکتے جتنی ان کے پاس علم و فن و ہنر اور دولت اور سرمایہ؟ نہیں کر سکتے یہ کام. مطلب ایک حد تک ہے بھی کہ ان کی چیزوں کا ایڈوانٹیج ہے لوگوں کو، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، کس جگہ پر آ گئے کہ جناب یہ سارے ہمارے سامنے جو بیوقوف ہیں نا، یعنی کہ یہ ہماری جیسے پاکستانی قوم اور فلاں قوم اور عرب قوم، صحیح سے ان کو نچوڑو. ٹھیک ہے، یہی والے جو ایٹیٹیوڈ ہے نا یہ وہ سامری کا ہے کہ چلو موسیٰ تو ہٹ گئے، اب یہ بیوقوف قوم ہاتھ لگی ہے، میک فن آف دیم. چلو ہم 40 دن تک یہ کھیل کھیلتے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک، تو یعنی کہ یہ جو ایک چیز ہے کہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ جی سامری واقعاً کوئی خدا بنانا چاہ رہا تھا، موسٹ پروبیبلی ناٹ، یہ نہیں ہے. کیونکہ آگے چل کے جو بات آ رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جب حضرت موسیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کَذَلِکَ سَوَّلَتْ لِی نَفْسِی، میرے نفس نے ایک بات گڑھ لی. یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی نیا دین بنانا چاہ رہا تھا یا کوئی نیا خدا سکھانا چاہ رہا تھا قوموں، ایسا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. He was making fun، انجوائمنٹ، تفریح کرو ذرا بیوقوف لوگوں کے ساتھ. لیکن جو مسئلہ آتا ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں کیا بولوں آپ کو، یہ ساری باتیں آپ کو اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں نہیں آتی؟ بیوقوف لوگوں کے ساتھ فن اور انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہوتا ہے نہیں ہو رہا ہوتا مختلف پلیٹ فارم سے. جی، یہ ہمارے ممبر سے بھی ایکسپلوٹیشن اسی حوالے سے ہو رہی ہے، ٹھیک مجھے ہے، یہی لگتا ہے. تو یعنی اب ان سب لوگوں کو بھی خدا کس کے ساتھ کھڑا کرے گا، سوچتے رہیے آپ. یعنی اگر مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا، جو نہیں جانتے، جن کے اندر یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے نرے مقلدین ہیں. اب میرے پاس دونوں طرف کی پاسبلٹی ہے یا نہیں؟ اور اسی بنا پر جو ہے نا، اسی بنا پر یہ اتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ یعنی انسان جو واقعاً آگاہ ہے وہ لرز رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص بھی میری وجہ سے کسی غلط رستے پہ جا پڑا نا تو میری تو سب ختم ہو گیا، میری تو عاقبت گئی، نعوذ باللہ. ایک شخص بھی کسی غلط رستے پہ چلا گیا میری وجہ سے. یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے خدا کی بارگاہ میں، اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ کسی ایک بندے خدا، لیکن ہو یہی رہا ہے پوری تاریخ انسانیت میں کہ جو بھی علمی، عقلی یا مالی طور سے جو دولت مند ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس خداداد سرمائے کو باقی انسانیت کی فلاح اور ان کو اوپر لانے کے لیے استعمال کریں، وہ ان کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال کیا ہے، ٹپکل پیٹنٹ مثال قرآن نے دی ہے یہ سامری کی. آئی بات سمجھ میں؟ جی، تو یہ تو واقعی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے اگر سمجھ میں آئے تو. بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. اور آپ دیکھ ہی رہے نا کہ یعنی کہ جو
تمام چیزیں آیات الہیہ میں کس قدر وضاحت و بسط اور روشنی کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں، اور پھر بھی کوئی سمجھنے کو تیار نہیں. بہت ڈینجرس چیز ہے یہ. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کیا حضرت موسیٰ کے پاس کوئی بھی گنجائش تھی کہ سامری کی توبہ قبول ہو جائے؟ وہ لوگ جو بیوقوف لوگ تھے، بے معرفت لوگ تھے، وہ تو پھر 70,000 قتل کر کے بچ گئے، معافی مل گئی ان کو. سامری کو ملی معافی؟ بتائیں، ملی اس کو معافی؟ اس کے لیے نہیں معافی کا کوئی دروازہ تھا؟ جی، نہیں. ممکن نہیں رہا. اس سے آپ مسئلے کی سنگینی کا اندازہ کریں. اس اصل سے آپ مسئلہ سنگین. جی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو میں پرابلم مجھے بھی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داری جو ممبر پہ جاتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے یہاں، میں اپنی اگر آج اپنے زمانے کی بات کروں، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں کر پاتے اور صرف جوش جذبات میں یا دیکھیں، اپنے اس میں جو ہے نا، یہ صرف ممبر کی پولیٹیشن. بات نہیں ہے. وہ ٹیچر جو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کھڑا ہوا ہے، وہ پولیٹیشین جو کسی ڈائس پہ کھڑا ہوا ہے لوگوں کے سامنے، وہ ریلیجس اسکالر جو کسی مسجد یا مدرسے میں موجود ہے، یہ سب اسی لائن میں ہے. یعنی انسانیت کو خدا نے ہیوز اور ہیو ناٹ میں تقسیم کیا ہے. یہ بھی خدا کی طرف سے ایک آزمائش ہے. یعنی کچھ لوگوں کو دولت مند بنایا ہے، علم میں، ذہانت میں، عقل میں، سمجھ میں، مال میں، لیکن یہ خدا کا تحفہ ہے. یہ خدا کا تحفہ اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کے ذریعے سے یا تکبر کرو یا لوگوں کو ایکسپلائٹ کرو. یہ تحفہ الہی اس لیے ہے کہ اس کی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر تم اللہ کے بندوں کی بھی تربیت کرو، جیسے نبی کرتا ہے، جیسے معصوم کرتے ہیں، کہ وہ جس چیز میں دولت مند ہیں وہ اپنی دولت میں مجھے اور آپ کو شریک کرتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. یہ معارف میرے اور آپ کے خواب و خیال میں بھی آ سکتے تھے. یہ جو ہمارا روحانی ارتقاء ہے، یہ ہم کبھی بھی اپنے وائلڈسٹ ڈریم میں بھی سوچ سکتے تھے یہ سب باتیں، اگر ہمیں وہ نہ بتاتے. نہیں، امپاسبل، بالکل نہیں. یہ قرآن کی جو دولت ہے، یہ اگر رسول اللہ کی برکت سے ہمیں نہیں ملتی، ہم اس کے مطالب و مضامین تک کبھی پہنچ سکتے تھے؟ نیور. تو یہ ہے نا انسانیت کا کمپلیکشن، کہ اگر میں اس دین سے یا اس چیز سے سیکھ رہا ہوں تو میری ذمہ داری یہ بنتی ہے نا کہ اگر خدا نے مجھے دولت مند کیا ہے تو میں آپ کو اپنے ساتھ اپنی دولت میں شریک کروں، دھوکہ نہ دوں، فریب نہ کروں. کیونکہ ہمارے سامنے موجود ہے بھائی، مجھے پتا ہے، میں نے اتنے عرصے ٹیچنگ کی ہے، سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ ٹوٹلی آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جس طرف آپ چاہیں الٹا سیدھا گھما دیں ان کو. اصل میں یہاں جو آپ کہتے ہیں نا، وہ اس چیز سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے کہ جب جو ہے وہ صحیح راستے پہ قدم ڈالیں گے تو سب سے پہلی چیز ہوگی کہ آپ کی رشتہ داریاں، دوستی یاریاں، ہر چیز ریڈیفائن ہو جائیں گی. اور میرے خیال میں ہم لوگ ڈرتے ہیں، ڈر لگتا ہے اس چیز سے. ٹھیک ہے، تو اس کی انشاءاللہ اگلی دفعہ نا میں اس چیز کو، اسی ڈسکشن کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کروں گا کہ قرآن کریم نے ان لوگوں کی جو باقاعدہ مثالیں دی ہیں کہ جو آپ سمجھ لیں کہ دینی اعتبار سے بلند معیار پر ہونے کے بعد تباہی کا شکار ہوئے، جن کی ایک مثال کون ہے؟ سامری ہے، کہ یہ شخص بامعرفت ہیں، سمجھدار ہیں، ہنرمند ہیں، ایک مومن قوم کا فرد ہے، اور پھر اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے صرف کس وجہ سے؟ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، یعنی میرے نفس نے ایک چیز گڑھ لی کہ چلو مزے کرو، یہ بیوقوفوں کا ایک مجمع ہاتھ لگ گیا ہے، چلو ان کے ساتھ انجوائے کرو. یہ تھا. ٹھیک، چلیں انشاءاللہ پھر
अगली दफ़ा बात होती है। आप लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। इंशाअल्लाह मंडे को है ना पाकिस्तान में? जी सर, मंडे को है। इंशाल्लाह मंडे को है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जरूर, आपको खुदा आपकी 10 लाख की गाय कबूल करे। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Right.